من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس سرزمین میں یہود و نصارہ مسلمان شمار ہوا کرتے تھے. حضور کے آنے سے پہلے وہ لوگ مسلمان شمار ہوتے تھے اس لیے کہ وہ توحید کے قائل تھے، رسالت کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے. کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کے اندر تو بہت بڑی خرابیاں تھیں، اس کا ایک آسان جواب ہے وہ ہماری طرف بگڑے ہوئے مسلمان تھے. سمجھو، کوئی پوچھتا ہوگا ہمیں کیسے بگڑے، آئندہ بات آئیں گی، ذہن میں رکھ لو. توحید کے قائل تھے، البتہ اس پر عمل نہ کرتے تھے، لیکن توحید کے قائل تھے، بت پرستی سے دور تھے. یہود و نصارہ ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن بیوقوف یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نعوذ باللہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. توحید کے قائل تھے، جس طرح آج بھی مسلمان کہتا ہے کرنے والا اللہ ہے، لیکن عمل کچھ اور اس کا کہتا ہے کہ میری بگڑی اور میری بنائی میری دنیا کوئی اور بناتا ہے. میرا دکان بناتا، مکان بناتا ہے، یا کوئی نیک بندہ بناتا ہے، کیا کوئی ولی بناتا ہے. عمل کہہ رہا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے اللہ کرنے والا، لیکن عمل اس کا کچھ اور ہے. اسی طرح اس زمانے میں یہودی اور نصارہ کا دعویٰ کچھ اور تھا، عمل کچھ اور ہے. رسالت کے قائل تھے، یعنی نبیوں کو مانتے تھے. مشرکین نبیوں کو نہیں مانتے، نبی کی بھی کیا بچ معلوم نہیں ان کو، کافروں کو. وہ جسے چاہے خدا بنا دیں گے. ان کی تعلیمات، ان کی کتابوں میں کوئی ایک اچھی بات دیکھی، انہیں چیک خدا، انہیں بھی خدا، انہیں بھی خدا. مشرکین آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا، اللہ کے یہاں جواب دینا. مشرکین کو پتہ نہیں، کہتے ہیں ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. ارے یہ کون سی بات ہے کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، مر کر سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے بنیں گے ہم. اللہ نے جواب دیا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا ہے اسی طرح ہم دوبارہ تم کو بنائیں گے. اللہ نے جواب دیا کلام مجید میں. مشرکین انکار کرتے ہیں آخرت کا، لیکن یہود و نصارہ آج بھی وہ آخرت کا اقرار کرتے ہیں،
जन्नत है वो भी मानते हैं, जहन्नम है वो भी मानते हैं। यहूद और नसारा, आज के यहूद और नसारा भी मानते हैं। लेकिन और आगे उलमा ने बताया इन यहूदियों में आज भी वो अपनी किताब की तिलावत करते हैं। जिसे तलमुद वो कहते हैं आज की ज़बान में, वैसा तो तौरेत जिसे हम कहते हैं, आज भी वो अपनी किताब की तिलावत करते हैं। बड़े बड़े इबादत गुजार हैं, अल्लाह की मोहब्बत में वो भी रोते हैं, खुदा को मानते हैं वो भी, अल्लाह को। उनके भी खानखाएं हैं, बैयत का सिलसिला उनके भी यहाँ है, तसर्रुफात हैं उनके यहाँ भी। एक आदमी के ऊपर तसर्रुफ करना वो भी उनके यहाँ है। वो बदबख्त कहते हैं, उनका दावा है, हकीकत तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहते हैं आलमी दो जंग हुए वो हमारे रिब्बियों के तसर्रुफ से हुए हैं, आइंदा भी बहुत कुछ होगा वो हमारे रिब्बी यानी उनके पेशवा, उनके गुरु। बात दरअसल ये है, आदमी नफ्स पर मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसके नफ्स के अंदर कोई कुव्वतें पैदा कर देते हैं। हर आदमी के, काफिर मुशरिक अपने नफ्स पर मेहनत करे, उसके अंदर की कुछ अल्लाह पाक कुव्वतें पैदा कर देते हैं। मिसाल कहता हूं, एक बर्तन है, बर्तन पाक पानी से धो तब भी उसके अंदर क्या आएगी? चमक आएगी। नापाक पानी से भी उसे रगड़ेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या पैदा हो जाती है? चमक पैदा होती है। नापाक पानी से भी, जिसको शरीयत नापाक कहते हैं, उस पानी से भी उस पर रगड़ा, मांजा, तो उस बर्तन में भी कुछ चमक पैदा होती है। इसी तरह नफ्स पर आदमी मेहनत करेगा तो उसके अंदर कुछ कुव्वतें पैदा होती हैं, कुछ जो है आदत के खिलाफ खारिक आदत चीज़ें पैदा होती हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, काफिर से कोई चीज़ साबित हो तो उसकी इत्तिबा में ना जाया करो, देखो कि उसके अंदर शरीयत की पाबंदी कितनी है। उसके पास उठने बैठने से आखिरत की याद ताज़ा होती है या नहीं होती है, या दुनिया के बकवास, दुनिया ही की बातें उसके पास से मिलती हैं। अल्लाह का खौफ पैदा होता है नहीं होता है, आखिरत की याद आती है या याद नहीं आती। आखिरत की याद आती है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत याद आती है, शरीयत के अंदर उस शरीयत का 100% पाबंद है, तो समझो वो आदमी सही है। वरना कोई भी आदमी हो शरीयत से दूर है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर है, तो समझो वो करामत नहीं है, बते जादू है, कोई और चीज़ें हो सकती है, उसके अंदर वो चीज़ मानने की चीज़ नहीं है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। एक मुरीद एक शेख से शिकायत करने लगा, शेख साहब कितने साल हो गए आपकी सोहबत में रहा हूँ, लेकिन कोई करामत नजर नहीं आ रही आपसे। शेख ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, जिसमें उम्मत के लिए बड़ा सबक उसमें मौजूद है। शेख ने फरमाया, ओ मेरा मुरीद, ओ मेरे शागिर्द, ओ मेरे बेटे, तू बता कितने साल से मेरे पास है? फरमाए कई साल से आपकी सोहबत इख्तियार कर रहा हूँ। शेख ने पूछा, क्या बता, मेरी जिंदगी का कोई अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ क्या तूने देखा है? मुरीद ने कहा, कोई अमल तो सुन्नत के खिलाफ नहीं। फरमाया, 1000 करामतों से बढ़कर ये सबसे बड़ी करामत है, अपनी जिंदगी
زندگی سنت کے موافق لا کر کھڑا کرے. پر اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ میری زندگی کا ہر عمل اتباع سنت ہے. اتباع سنت کا تو حضور کے طریقے پر میری زندگی ہے. سمجھا یہ ہزار کرامتوں اس سے بڑی کرامتوں سے بڑھ کر ہے. سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میری زندگی کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اور مقصود بھی یہی ہے. مقصود بھی یہی ہے. پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا یہ مقصود نہیں ہے. نہ اللہ پوچھتا تھے ہم دن کتنے رکعت ہوا میں نماز پڑھیا تو یہ نہیں پوچھے گا. پوچھے گا حضور کے طریقے پر تو نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری. یہ سوال ہوگا، یہ سوال جواب ہوگا. شریعت کے موافق زندگی ہے. صرف عبادت نہیں کہہ رہا ہوں، زندگی، لین دین، شادی بیاہ، ہر چیزیں یہ اصل ہے. اور اللہ کے یہاں مطلوب بھی یہی ہے. بہرحال کافروں سے بھی کوئی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں لیکن وہ اتباع کے لائق نہیں ہے. آدمی محنت کرا، گندے پانی سے بھی برتن دھونے سے کیا ہوتی ہے؟ چمک پیدا ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. اسی طرح نفس پر آدمی محنت کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اللہ پاک قوتیں پیدا کر دیتی ہیں. لیکن اس قوت کو نظر رکھ کر آدمی اس کی اتباع پر نہ جائے بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق چلے. بہرحال ان یہود کے یہاں ذکر، اذکار، تلاوت، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے روتے دھوتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں. اس کے باوجود محروم کے محروم ہے کیونکہ حضور کی اتباع کے خلاف ہے. اس لیے وہ جتنی محنت کرنا محنت کر لو، اللہ پاک نہ انہیں ہدایت دینے والے ہیں. ہاں توبہ کر لے اللہ پاک ہدایت دے گا، اللہ پاک انہیں امن نصیب فرمائے گا. ورنہ ساری محنتیں، سارے مجاہدات بیکار کے بیکار رہ جائیں گے، اسی دنیا کے ختم ہو جائیں گے. آخرت میں ان کے مجاہدات کوئی کام نہیں آنے والے. کتنی محنت کرنا کر لو، راتوں میں جاگ لو، عبادتیں کر لو، سارا کا سارا بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے عمل سے اور زبان سے مخالفت کیا ہے. اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ان یہود کی حماقت یہ تھی، باریک باریک باتوں پر عمل کرتے، فقہ میں باریکیاں نکلتے. حماقت یہ کرتے کہ ادھر باریک باریک باتوں پر بڑے بڑے مجاہدے کرتے لیکن منمانی یہ کرتے کہ حلال کو حرام بنا دیتے، حرام کو حلال بنا دیتے. مالدار آ کر مسئلہ پوچھا، ہدیہ دے کر اس کی بات ہی جو مالدار چاہ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے. غریب بیچارہ آ کر کچھ کہتا تو اس کا جو موجود ہے وہ حکم بتاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ مقدمہ آیا. حضور نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی کتاب میں اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ اندر پردے میں بیٹھے ہوئے تھے. ان یہودیوں نے کچھ پڑھتے پڑھتے ہاتھ رکھ لیا اور نیچے پڑھنے لگا. اندر سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا رسول اللہ اس بدبخت تو ہاتھ ہٹا کر کیا لکھا وہ پڑھنے بولیے پہلے، کیونکہ توریت کے عالم تھے، حافظ بھی تھے. جب پڑھا گیا تو شریعت نے مطہرہ کے موافق اس میں بھی فیصلہ تھا. بھئی قرآن کو جس نے نازل کیا توریت کو بھی اسی نے نازل کیا. توریت کو کون نازل کیا؟ کر منہ کھول کو بولو، ذرا سمجھ کے باتیں آئندہ آنے والے ہی اور سے سنے تو بہت اچھی باتیں آئیں گی، حالات کے حساب سے باتیں آئیں گی.
نہیں کہا تو تمہیں بھی سونا میں بھی بول رہا ہوں کو چل جانا. بھئی تورات اللہ کی کتاب کو کون نازل کیا؟ اللہ ہی نازل کیا. اور قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ ہی نازل کیا. جو فیصلہ یہاں تھا وہی فیصلہ وہاں پر بھی تھا. تو ان کی غلطی پکڑی گئی تو بتایا گیا یہی کام یہود کرتے تھے. اپنی منمانی کے مطابق کیا کرتے تھے؟ یہ فیصلے سناتے تھے. ادھر باریکی بات پر عمل کرتے, ادھر اللہ کی کتاب میں تحریف بھی کر دیتے تھے. اور یہاں تک کہ انبیاء کو یہ لوگ قتل بھی کر دیتے تھے. ان کی منمانی کے خلاف بولتے فوراً قتل. وہ نہیں رہ رہا وہاں پر. آج بھی آج کل کا بھی مزاج ہے. خطیب اگر ہمارے مزاج کے موافق کرے گا تو بات صحیح ہے. اگر عالم ہمارے مزاج کے موافق کہے, مخالف کہے گا, اب اس کو جو ہے ستیہ نیاز کرنا ہے, اب اسے جو ہے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے. علماء نے بتایا یہ ان کی شرارت کا کچھ حصہ ہے. انہیں کی شرارتوں کا کچھ حصہ ہے. اور دعویٰ اور سازشیں اسی طرح کی سازش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَبِّعُنَّ, حضور نے فرمایا تم برابر سرابر پچھلے لوگوں کی طرح تم بھی کام اسی طرح کام کرو گے جو یہود اور نصارہ کام کیے تھے. انہی کے نقش قدم پر میری امت بھی ایک زمانے میں چلے گی. صحابہ تو نہیں چلے, مجال کہاں تھی وہاں پر صحابہ چلتے. آخری زمانے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے پچھلے لوگوں کی طرح, یہود و نصارہ کی طرح, جس طرح ان کی زمانے میں جس طرح وہ لوگ کام کرتے تھے اسی طرح میری امت بھی قیامت کے قریب اسی طرح انہی کے لوگوں کی نقش قدم پر میری امت چلے گی. حضور نے دوسری مثال دیا, جس طرح دو چپل برابر ہوتے ہیں اسی طرح میری امت اور یہود و نصارہ, میری امت کے آخری زمانے کے لوگ اور یہود و نصارہ کے ان کے عمل برابر سرابر رہیں گے. اب چپلا ہی نہ مرے, رائٹ کا چپل بھی 7 نمبر کا تو لیفٹ کا کتنا رہتا, 8 رہے گا نہیں 6 رہے گا نا. اچھا کلر چینج رہتا ہے کہ ایک کالا کو تے گورا. ارے منڈیا لوگ پہنتے نہیں کا چپلا, ہاں بولو جی ویسا پہن لگ پھرتی کی جانتے میں ایک وائٹ ایک کالا پہن لگ پھرو آج سے دیکھیں گے. ارے وہ نہیں, پٹی بھی بدل گئی تو پہنتا نہیں آدمی. منڈیا لو بابا پورے سیدھے سادے بولے بھالے لوگ دکھ رہی ہیں. ارے صحیح بات ہے غلط بات ہے, موٹا موٹا بول رہا ہوں. حدیث لا کر حالات پر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. 2 پیر کے دونوں چپل برابر سرابر رہتے ہیں, ان کا رنگ بھی برابر, ان کی لمبائی بھی برابر, ان کی چوڑائی بھی برابر, برابر سرابر جس طرح رہتے ہیں اسی طرح حضور نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے کے آنے والے جو ہے میری امتی انہی یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چلیں گے. آگے حضور نے فرمایا جو سزائیں ان کو ملی تھی وہ سزائیں میری امت کو بھی ملیں گی. سن لو سزائیں. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, بنی اسرائیل کو فرمایا, سورہ بنی اسرائیل کا پہلا صفحہ میں اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کو کتاب میں ہم نے بتا دیا, پیشن گوئی کی طرح بتا دیا, آگے جو ہونے والا اس کو بتا دیا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم زمین میں دوبارہ فساد مت
مفسرین بتاتے فی الارض سے مراد ملک شام کی زمین ہے. سیریا ملک شام سے مراد اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، فلسطین، شام جو سیریا ہے اور یمن وغیرہ سارا کا سارا حصے کو ملک شام کہا جاتا ہے. اب بتاؤ فلسطین میں یہ لوگ فساد مچا رہے کہ نہیں مچا رہے؟ منڈی حالہ کو بولو کیا ابھی معلوم نہیں تم نا 2013 میں وہ معلوم نہیں گا خالی. ارے اس دور میں فلسطین میں فساد مچ رہا ہے یا امن ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی امت کا درد رہے گا وہ ناواقف نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا دل تڑپتا ہوگا، وہ دعائیں کچھ نہ کچھ مانگتا ہوگا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوگا. اب فساد مچانے اس کا بھی نہ چند سالوں میں آگے پیچھے چلے 70 سال سے قرآن مجید نازل کب ہوا؟ 70 سال میں نازل ہوا یا 1400 سال پہلے نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے بتا دیا تم لوگ اس زمین میں پھر فساد مچاؤ گے. علماء نے اس کی تفسیر میں بتا دیں فساد سے مراد مفسرین کی الگ الگ رائے ہے. ایک مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کام کر کے جو ہے انہوں نے فساد اس کو مراد لیا. دوسری مرتبہ کو یہ مراد لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کام کر کے انہوں نے فساد مچایا تھا. دونوں چیزیں پیش آ گئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک کا کلام ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے. آج کے نظر سے دیکھا جائے تو وہی نظر آئے گا کیونکہ قرآن ہمیشہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ہے. فساد جس طرح ان پر سزائیں ملی تھی وہ سزائیں تم کو بھی ملے گی. اس امت کو ان کے ہاتھ سے مسجد اقصی چھینی گئی تھی تو اس امت کے ہاتھ سے مسجد اقصی چھینی جائے گی. عجب بات ہے اس زمانے میں جن لوگوں کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی آج اس امت کے ہاتھ سے انہی لوگوں سے چھینی جا رہی ہے. سزائے مروس ہو. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس زمین میں رہنے کا حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کا دیا یہود و نصارہ اور کھل کو اور کیا بولوں تو ان کے ہاتھ سے اللہ پاک نے دوسروں کو مسلط کیا. بخت نصر کو مسلط کیا، پھر دوسرا بادشاہ مسلط ہوا وغیرہ وغیرہ. سزا ان کو ملی تھی اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہ ہوا ایک سزا تو ان کو یہ ملی تھی مسجد سے جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا تھا تو یہ سزا امت کو ملے گی، مل رہی ہے کہ مسجد سے محروم کر دیا جا رہا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حضور کب بولے؟ 1400 سال پہلے بولے یہ ہوگا اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تمہیں بھی یہ ہوگا. آگے یہ بتایا ان یہود و نصارہ کے یہود کے اوپر جو ہے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. آج امت مسلمہ دیکھ لیا جائے کہ آج اس امت کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے بڑوں کو مار دیا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کو سزا ان کو جو ملی وہ سزا اس امت کو بھی مل رہی ہے. فاقے ان پر آئے تھے، آج حالات دیکھو فاقے آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں. میں ان لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں حالات جو ان پر آئے تھے وہ حالت اس امت پر بھی آنے والے ہیں. فاقے ان پر بھی فاقے ان پر بھی. وہاں بھی قتل عام، یہاں بھی قتل عام ہوا تھا. وہاں بھی اللہ کا گھر مقدس گھر چھینا جا رہا تھا، یہاں بھی چھینا جا رہا ہے. برابر سے برابر میرے آقا نے فرمایا وہی ہوگا. اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں بھی اسی طرح سزائیں ملے گی جو ان امتوں کو ملی تھی. ہاں ایک بات پہ فرق ہے، البتہ ان کو پورا کا پورا جو ہے قتل کر دیا
دیا گیا تھا، پورے کے پورے ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن اس امت کو اللہ پاک بچائیں گے، کیا پلٹے گی، پھر جو ہے اللہ پاک جو ہے انہی کی نسل میں سے یا کسی اور کی نسل میں سے اللہ پاک کھڑا کریں گے، حالات ایسے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ان جو غدار قسم کے لوگ ہیں، ان غداروں کو بھی غداری کا سب سے پہلے سزا ان کو ملے گی۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے عرب لوگوں نے غداری کی تھی، ان غداروں کو پہلے سزا ملے گی، اور جن کی انہوں نے وفاداری کی انہی کے ہاتھ سے ملے گی سزا، یاد رکھ لو۔ گریٹ اسرائیل جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ اپنا جو ان کا نقشہ ہے، اس نقشے میں صرف جو ہے پورا فلسطین مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت خیبر اور اس سے آگے مدینہ، وہ اپنی ریاست میں وہاں تک اپنے آپ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نظر میں صرف وہ ملک نہیں ہے، وہ زمین نہیں ہے، بلکہ خیبر جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال کر ان کو خیبر میں ان کی بدبختی پر جمع کیا تھا، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا اخرجوا من جزیرۃ العرب۔ بعض لوگوں پر حضور کا قول، بعض نے حضرت امیر، میرا جو بھی ہو اللہ کو معلوم کس کا قول ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو وہاں سے بھی نکال کر دے کسی اور جگہ ان کی بدبختی کی وجہ سے نکالا۔ اب ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں پر ہم پھر جائیں، پھر وہاں تک ہماری حکومت قائم ہو۔ ان کی چیزیں آگے قرآن مجید کی آیت بول کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں آپ کو جو ہے اگر حالات سے واقف ہے تو آپ حضرات غور و فکر کر لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن جو نازل ہوا سب سے پہلے کس کے اوپر نازل ہوا؟ ارے مسلمان عرب والوں پر نازل ہوا، تمہارے ہندوستان ہمارے پر نازل ہوا پہلے؟ پورے سیدھے سادہ عرب والوں پر کس کے درمیان میں نازل ہوا؟ پہلے مخاطب کون ہے؟ عرب ہے، پھر وہاں سے دین پھیلا، پھر عجم میں عرب کے علاوہ آگے بڑھا۔ علماء نے فرمایا پہلے مخاطب لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ان عرب لوگوں کو اللہ نے فرمایا تمہارے سب سے بڑے دشمن اشد الناس عداوہ، اور سب سے بڑی دشمنی تمہارے لوگوں پر کس کی ہے؟ الیہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہود سب سے بڑے تمہارے دشمن ہوں گے۔ فرمایا ان عرب والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اور اللہ پاک جو ہے ان کے نافرمانی، حضور کی نافرمانی کی وجہ سے جو سب سے بڑا دشمن یہود ہے، ان سے ان کو سزا دلائیں گے۔ ہو رہا ہے آگے والذین اشرکوا، اور باقی لوگوں کو عرب کے علاوہ مشرکین سے سزا ملے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالات ویسے ہی بتا رہے ہیں، جب جو ہے وہاں پر ظلم کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے ایک مشرک نام لینے کی ضرورت ہے، اس نے تائید میں پہلے بیان دیا تھا، جو دل میں تھا وہ ظاہر ہوا، بعد میں سجدہ سہو کر لیا، بعد میں جو دوسری باتیں کہنے لگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہاں ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، اگر توبہ کر لیتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ پاک نے فرمایا اگر امید ہے، اگر تم توبہ کر لو اللہ پاک تمہارے پر کیا کریں گے؟ رحم کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اسی طرح تمہارے کام کاج رہیں گے، تمہارے طور طریقے ویسے ہی رہیں گے، اگر اسی طرح رہیں گے پھر عذاب کو اللہ پاک دوبارہ بھیجیں گے۔ صرف ظاہر کا نام کا مسلمان اللہ کو ضروری نہیں ہے، دل و دماغ کی سوچ بھی مسلمان ہونی چاہیے، چہرہ بھی مسلمان کا چہرہ ہونا چاہیے۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جا، اپنے چہرے کو دیکھ اور بتا، پوچھ اپنے دل سے، تیرے ظاہر کے لباس کو دیکھ کر پوچھ لے یہ مسلمان ہے، یا تیرا چہرہ بتائے گا حضور کے محبت کرنے والا یا
کسی سے تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھ لے، وہ خود بتائے گا تیرے کام کاج کیا ہے دیکھ لے۔ اگر کام کاج دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جیسا کر رہے ہیں، اگر یہی تو کام بھی کرے گا، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا، مال پر قبضہ کرنا، یہ یہودیت ہے، یہ اسلام سے کوئی جو ہے اسے ملتا جلتا کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح تم کام کرو گے یہودیوں کی طرح تو سزا ان کو جو ملے گی وہ سزا تم کو بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں تیرے اندر کا کیا ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اس کو معلوم کرنے کے تے کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، شیخ کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا۔ تیرے اندر کی جو ہے خرابیاں وہ تجھے بتائیں گی، پھر اندر کا بھی تجھے مسلمان بننا، ذہن کا بھی مسلمان، دل و دماغ میں مسلمان بننا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایسے حالات میں دو کام ہمیں کرنا ہے، کہتے ہیں دو کام کرنا ہے، ایک تو توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر کے اپنی زندگی کو حضور کے طور طریقے پر اپنانا، ایک تو وہ کرنا ہے، اور دوسرا آسانی کے ساتھ بولتا ہوں استغفار کر کے اپنی زندگی کو بدل کے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، مسجد اقصی کو اگر تم تیل پہنچا سکتے ہو وہاں کے چراغ کے لیے، پہلے تو ہم چراغ نہ تھے، چراغ کے لیے تیل پہنچانا چاہتے وہاں پر پہنچا سکتے ہو تو اس طرح بھی تم اس کی مدد کرو۔ اب ہمیں کیا پہنچائیں گے؟ مال تو نہیں پہنچا سکتے، سب سے بڑا پیٹ کا درد یہاں ہو جاتا ہے، پھر تمہارے پر دوسری پریشانی ایک یہ ہے دشمن کے مال کو کیا کرنا ہے، اس کے مال کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مظلوموں کی مدد ہے۔ وہ طور طریقہ یہ ہے جتنے ان منحوس اسرائیل کی جتنی کمپنیوں کی چیزیں ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک کی چیزیں بہت سارے ہیں، دوسرے ملک کی چیزیں اس کے کیا کرو اپنانے کی کوشش کرو۔ پیپسی نہیں پیے تو مرتا نہیں کون بھی، میں بھی 10-12 سال کا چھوڑ کر مرے گا، ہاں جب موت آتے تب مرتے، نہیں پیے تو مر جاتی کر ضروری نہیں ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو، جتنے اس کے چیزیں ہیں۔ اب تمہیں سوال کریں گے حضرت کون سے چیزیں ہیں، وہ تمہاری سہولت کے لیے ہمارے ذمہ دار حضرت الحمدللہ ماشاءاللہ مشورہ کر کے پلٹ کو دیکھتے ہی یوں جاتے ہی تمہیں سارے چیزیں ادھر نظر آتی ہیں، ہمارا بورڈ پر سامنے ہے، وہاں پر جو ہے ایک حرام مارک ڈالا گیا ہے، اس کے نیچے جتنے چیزیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لال اس طرح سیاہی میں ادھر ایکس مارک غلط مارک ڈالا گیا، اس کے نیچے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کمپنی کے ہیں۔ آپ حضرات کوشش کرو اتنا ہمارا جتنا ہو سکتا ہے ہمارے بس میں اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اتنا تو پوچھے گا تو کیا کیا؟ اگر میرے بھائیوں تمہارے ان جیسے ڈونلڈ کو ہے وہ کھانے جاتے ہیں نا، اس بدبخت وہ بدبخت کتنا بڑا بدبخت ہے، ان یہودیوں کی جو ہے وہ فوجیوں کو وہ بدبخت کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ادھر ہمارے معصوم بچے مر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کا کھانے کا میکڈونلڈ کھانے کا انتظام کر رہا بدبخت ہی کا۔ اب بھی جا کر کھاتے ہیں کیا؟ اب بھی کھانے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دو بھائی، اپنی غیرت کو جگاؤ، ایسا نہیں 2 ہفتے نہیں بلکہ زندگی بھر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں اور حکمت کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو عرض کروں گا، لیکن یاد رکھ لو اگر کسی کے دل میں پیدا ہوگا یہ ہے کہ حضرت بول رہے حضرت دیتی کہ ہم نا دکانہ والے تو انہوں بھی عمل کرو، دکانہ والے عمل کرو، چیزیں لا کر دوسرے رکھو، قوم کو بتاؤ وہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز کر وہ بتاؤ۔ کوئی بولتا ہوگا ہم نا نفع اس میں حضرت دیتے کیا؟ میں خدا نہیں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، حق بات بولنا میرے ذمہ ہے، اجر میرے سے نہیں، اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کے لیے اپنے لیے نقصان کرنا ہے، بندوں کے لیے کرتے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو عاجزانہ گزارش ہے، ایک جو رونالڈو ایک عیسائی فٹ بالر، اس نے صرف کوک کے جو ہے باٹل کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا، صرف اس کو اٹھانے کے رکھنے کی وجہ سے ایک رات میں اسے اسرائیل کا 30,000 کروڑ کا نقصان ہوا تھا۔
یہ انہی پیسوں سے، ہمارے پیسوں سے پستول گولی وغیرہ بناتا ہے، معصوموں پر شہید کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔